ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کے اہم ترین واقعات پیش آئے۔ 2-3 واقعات بطور نمونہ کے پیش کروں گی، اس لیے کہ ان میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ اگر ان پہ تفصیلی گفتگو کی جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن میں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر گفتگو کروں گی۔ ایک چیز تو یہ موقع اور مناسبت سے بیان بھی کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح جو کیا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، اسی مناسبت سے ملت اسلامیہ کی عظیم خاتون مریم اسلام زوجۃ الرسول سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا۔ پھر اسی رمضان کی 17 تاریخ کو یہ اہم واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری لخت جگر بنت پیغمبر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے 3 ہجرتیں کی تھیں۔ کون سی ہجرتیں تھیں؟ 2 حبشہ کی اور 1 مدینہ کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھی، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں اسی 17 تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ ایک خاتون کی آواز پر، اس کے ایک خط کی تحریر پر 17 سالہ عرب کا نوجوان، جس کو دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، عرب کی دھرتی سے اٹھا، سندھ سے گزرتے ہوئے اس نے ملتان میں آ کر ملتان پہ اسلامی پرچم لہرایا، راجہ دائر کو شکست دی تھی۔ یہ 4-5 واقعات ایک تاریخ میں ہوئے، وہ تاریخی رمضان 17 تاریخ تھی۔ ایک روایت کے مطابق 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 21 رمضان کو شہید ہوئے۔ یہ چند ایک مضامین آج کے خطبے میں سمیٹ کر پیش کروں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، سب سے پہلے غزوہ بدر کے متعلق عرض کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی ایک تاریخی حقائق ہوا کرتے ہیں کہ آدمی جنگ سے پہلے اس کے اسباب پیش کرے۔ میں اگر اس کے اسباب پہ گفتگو کروں گی تو غزوہ بدر کیوں واقعہ ہوا، کیا حالات تھے اور کیسے فوجیں چلیں اور کس طریقے سے لشکر آئے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی، تو اسی پر وقت پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے، میں صرف وہ چنی چنائی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں لڑی گئی تھیں، ان کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک وہ جنگ کہ جس کی قیادت اور کمان آمنہ کے در یتیم نے فرمائی، اور اس کو اسلامی تاریخ میں غزوہ کہا جاتا ہے۔ جس جنگ نے خود پیغمبر نے شرکت کی، فرمایا کہ پہلے یعنی کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو قائد بنا کر ساتھ بھیج دیتے تھے، اور خود مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ اس جنگ کا نام اسلامی تاریخ میں سریہ ہے۔ 72 سرایاں آپ کی زندگی میں ہوئے، جن میں فوج کی قائد حضور نہیں بلکہ صحابہ تھے، اور 28 غزوات 10 سال کے مختصر عرصے میں ہوئے۔ آج کسی ملک میں 15 سال کے عرصے میں چند دن کے لیے ایک جنگ بھی ہو جائے تو قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں کی معیشت برباد ہو گئی ہے، وہاں کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، نبی کا حوصلہ، پیغمبر کے صحابہ کی بہادری، ملاحظہ کیجئے کہ 10 سال کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے 28 وہ جنگ لڑی کہ جن میں پیغمبر بذات خود شریک ہوئے، اور پیغمبر نے فوج کی خود کمان کی اور فوج کی خود قیادت فرمائی، اور 72 کے قریب وہ جنگیں تھیں کہ جن میں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سربراہ بنا کر بھیجا۔ جہاد کامیابی کی علامت اسلامی تاریخ میں وہ 10 سال پیغمبر کی زندگی کے اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد باقی رہے گا، جذبہ حریت باقی رہے گا، کفر کے مقابلے میں مسلمان لڑتا رہے گا، میدان جہاد میں جاتا رہے گا، خود جائے تب بھی کامیاب ہوگا، اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجے تب بھی کامیاب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے 72 سرایہ اور 28 غزوات لڑ کر عملی طور پہ یہ ثابت کیا۔ پیغمبر جب مدینہ میں پہنچے تھے تو صرف مدینہ طیبہ اتنی چھوٹی سی بستی تھی کہ چھوٹا سا شہر تھا، جتنی آج مسجد نبی ہے اس وقت سارا مدینہ ہوا کرتا تھا، اور اتنی سی جگہ پہ اللہ کے نبی محدود تھے، اور مدینہ کے یہودی پیغمبر کے مخالف تھے،
اور مدینہ کے آسائی نبی کے دشمن تھے اور مدینہ کے منافق نبی کے دشمن تھے، لیکن پیغمبر نے جہاد کا فریضہ امت کے سامنے پیش کیا، جس پر پیغمبر نے خود بھی عمل کیا اور صحابہ کو بھی عملی زندگی کا سبق دیا، اور خود بھی شریک ہوئے اور صحابہ کو بھی شریک کیا، جوانوں کو بھی شریک کیا، بچوں کو بھی شریک کیا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جہاد میں شریک کیا۔ 10 سال کا مختصر عرصہ گزرنے کے بعد جب آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال انتقال پر ملال ہوا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آقا مدینہ میں آئے تھے تو رہائش کا اپنا مکان نہیں تھا، اور وہ بھی ابو ایوب انصاری نے دیا تھا۔ جب مدینہ میں آئے تھے تو جگہ خریدی گئی تھی، جب مدینہ میں آئے تھے تو مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیغمبر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ نبی کی جماعت اس وقت بے سر و سامانی کی عالم میں تھی کہ 10 سال جہاد کرنے کے بعد اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا کی کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا تھا۔ جب اسلامی پرچم لہرایا تھا تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاد مسلمانوں کی ایک اہم تحریر طاقت ہے۔ جب تک مسلمان میدان جہاد میں رہے گا، لڑتا رہے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہے گا۔ جب یہ بزدل ہو کر بیٹھ جائے گا تو اس وقت یہ شکست کا سامنا کرے گا۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کشمیر مسلمانوں کا ہو اور فیصلہ کرنے کے لیے امریکہ آئے۔ سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، آقا مدینہ میں آئے اور 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 313 بتائی جاتی تھی اور کچھ عورتیں تھیں، اور حضور جب مکے سے مدینے آئے تو صرف 72 مسلمان تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے محنت کے محلے اور قرب و جوار کے رہنے والے انسان اسلام قبول کیا۔ تو کچھ صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، نتیجہ سامنے آیا رحمت للعالمین جب میدان بدر کی طرف گئے۔ اس کا پس منظر ایک مستقل موضوع ہے، بہرحال اس کو بھی چھوڑتی ہوں۔ اسباب بدر یہ تھے کہ ابو سفیان قافلہ لے کر گزر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا خیال تھا اس پہ حملہ کر دیا جائے، وہاں سے مال لوٹ کر لایا جائے اور مال غنیمت ہم اپنے پاس اکٹھا کریں۔ اور نمبر 2، ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا اور دوسری طرف یہ لشکر آ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین قرآن مجید لے کر آئے اور آ کر کہا کہ محبوب 2 فوجیں آپ کے سامنے ہیں، حق اور باطل کا مارکا ہو سکتا ہے، آپ کے صحابہ شہید بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے نہتوں کو لے کر بدر کے میدان میں جائیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ابو سفیان کس قافلے کو کنٹرول کریں گے تو قافلہ رک جائے گا، آپ اس سے دولت لے آئیں گے، دولت مل جائے گی، شہادت نہیں ملے گی، دولت مل جائے گی، عظمت سے محروم ہو جائیں گے، دولت مل جائے گی، کامیابی کی راہیں کھلنا بند ہو جائیں گی۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ پیغمبر نے جب صحابہ کے سامنے بات رکھی، حدیث میں آتا ہے صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب ہم مکہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو مدینے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق نے کہا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ کوئی اور تیسرے آدمی اٹھے اور حضرت مقداد صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا نا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھیں۔ محبوب ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، جہاں آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہماری جانیں قربان ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا کہ مقداد تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی اور صحابی رائے پیش کرے۔ پیغمبر کا منشا یہ تھا کہ جن انصار نے جرأت کے ساتھ خطوط لکھ کر دعوت دے کے قافلہ بھیج کر ہمیں بلوایا ہے، نبی دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں میں کتنی جرأت ہے۔ اور انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، ان کا نام سعد بن معاذ تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی گفتگو کا انداز سمجھ کے ہیں، آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ محبوب پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم انا نحن نقاتل عن امامك وعن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، محبوب نہ گھبرائیں، ہم آپ کے دائیں جانب بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے، سامنے اگر کوئی دشمن آئے گا تب بھی لڑیں گے، پچھلی طرف سے بھی اگر کسی نے حملہ کیا ہم تب بھی لڑیں گے، محبوب ہماری جانیں قربان ہوں گی، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، پیارے محبوب آپ کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جملے سن کر خوشی سے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آقا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے انصار کے لیے دعا مانگے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. 2 چھوٹے بچے شہزادے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں قبول فرمائیے. عمریں پوچھی گئیں تو ایک بچہ 15 سال کا, دوسرا اس سے بھی چھوٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 سال سے کم عمر والا چھوٹا ہے اور 15 سال والا نبی کی شریعت میں بالغ ہوتا ہے نا. تو حضور نے فرمایا بڑے کو قبول کر لیتا ہوں, چھوٹے کو نہیں. چھوٹا کھڑا ہو گیا, کہا آقا اس کو قبول کیا, مجھے کیوں نہیں قبول فرمایا؟ تو میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, لڑنے میں زیادہ ہوں, پہلوانی میں اس سے زیادہ ہوں, مجھے بھی اجازت دی جائے. بلکہ اس چھوٹے بچے نے کہا اس سے میری یعنی کہ کشتی کرا دیں, میرا بھائی ہے مجھ سے کشتی لڑے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کشتی لڑو. بچوں میں کیا جذبہ حریشت تھا, کیا جذبہ جہاد تھا. آج کا نوجوان کرکٹ وغیرہ کیا تو کیا موبائل میں پڑا ہوا ہے. کاش کہ آج کے نوجوان بھی میدان جہاد کے چیمپئن ہوتے. اور آج کشمیر کی خستہ حالی, بوسینہ کے حالات, فلسطین کی کیفیت میرے اور آپ کے سامنے. ہم یہاں آزادی کی چھٹیاں تو منا سکتے ہیں, ہڑتالیں تو کر سکتے ہیں, نعرے تو لگا سکتے ہیں, لیکن میدان جہاد میں جا کے کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پیغمبر کے سامنے 2 بچے لڑتے ہیں. چھوٹا بڑے کے کان میں کہہ دیتا ہے نبی کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے حق میں تو فیصلہ کر دیا, تو منظور ہو ہی چکا. میں پیچھے رہ گیا تو آگے بڑھ گیا, تو نیچے گر جا تو میں تیرے سینے میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تو بھی قبول ہو جائے اور میں بھی قبول ہو جاؤں. بھائی تھا, اس کا جذبہ شہادت عجیب تھا. وہ نیچے گر پڑے اور چھوٹا بھائی سینے پر آ گیا. کہا محبوب دیکھا, حدیث میں آتا ہے حضور مسکرا پڑے. تو اسی طرح نبی بھی مسکرائے. جنت کی 8 دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کیا ہے؟ نبی کی مسکراہٹ کا نام ہے. جہنم کیا ہے؟ پیغمبر کے غیظ و غضب کا نام ہے. نبی غصے میں آئے تو جہنم بھڑکتی ہے, نبی مسکرا پڑے تو جنت کھل جایا کرتی ہے. حضور مسکرائے, فرمایا میں سمجھ گیا جس بچے نے داؤ کھیلا ہے. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, وعدے کا پکا ہوں, جاؤ تمہیں بھی قبول کرتا ہوں. اور چھوٹے بچے نے تیاری کی اور صحابہ میدان جہاد میں پہنچے. ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا. ابو سفیان نے اطلاع بھجوائی کہ ہم کامیابی سے آ گئے ہیں اور آپ لوگ واپس آ جائیں, اب ہمارا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. ابو جہل اب بھی تکبر میں تھا. اس نے کہا بدر کے میدان تک جائیں گے, قرب جوار کی جتنی فوجیں اس معرکہ میں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں, ہم وہاں جا کر ان کی ضیافت کریں گے, مہمان نوازی کریں گے, ان کو وہاں یعنی کہ بکرے کھلائیں گے, انہیں عزت کریں گے ان کی, اور ہم وہاں پہ فتح کا پرچم لہرائیں گے, پھر خوشی کے ساتھ واپس آئیں گے. اس ظالم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آگے جا رہا ہوں, فتح کا پرچم لہرانے نہیں جا رہا بلکہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں. تو روانہ ہوا اور ادھر اللہ کے پیغمبر بھی آئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا. بدر ایک کھلا میدان ہے. اب سعودی حکومت نے نا بدر کا راستہ بند کر دیا ہے, ورنہ اسی راستے سے لوگ مکہ سے مدینہ جایا کرتے تھے نا. بدر کی زیارت بھی ہوتی تھی جہاں رحمت للعالمین کے لیے چھپڑ بنایا گیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اس جگہ لوگ چھا کر نوافل بھی پڑھا کرتے تھے, اور وہ ایک عجیب سی جگہ نا, بڑی بابرکت جگہ ہے. اب وہ راستہ بالکل بند ہے. اب لوگ طریقے ہجرت سے جاتے ہیں. بدر مدینے سے کافی فاصلے پر ہے اور لشکر ابو جہل پہلے پہنچا. اسلامی لشکر بعد میں پہنچا. کافروں نے چٹھیل میدان پہ قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جو ریت کے ٹیلے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے پہ گھوڑے دوڑ نہیں سکتے, انسان وہاں پر بھاگ نہیں سکتا. بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر وہاں پہ پہنچے تو صحابہ کرام پر بھی عجیب کیفیت تھی. کہا اللہ کے رسول ہم واقعی امتحان میں آ گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ 17 رمضان کی رات جمعۃ المبارک کی رات تھی. 17 رمضان جمعہ کے دن غزوہ بدر ہوا. رات کو اللہ کے پیغمبر سوئے نہیں. حضور کے لیے اونچے سے ٹیلے پر ایک چھپڑ سا بنا دیا گیا, اس کے اوپر خیمہ لگایا گیا جس میں اللہ کے نبی نے پوری رات عبادت میں گزاری. حضور نے نیند نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے اور باہر کچھ صحابہ پہرا دے رہے تھے. اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں ڈالا. پوری رات نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری رہے. حضور عبادت کرتے رہے, دعا مانگتے رہے. ایک عجیب جملہ حدیث کی کتب میں آیا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ریتیلی زمین کے باوجود جب میں نے اس زمین کو دیکھا تو نبی کی آنسوں سے تر ہو چکی تھی.
पूरी रात पैगम्बर का ताल्लुक खुदा के साथ रहा। नतीजा क्या निकला कि रात के आखिरी हिस्से में तेज़ बारिश आई। बारिश की वजह से वो रेतीली ज़मीन जमकर मैदान जिहाद बन गई और जहाँ मैदान था वहाँ सारा पानी जमा हो गया। वो लोग पानी में थे और मुसलमान बड़ी अच्छी जगह पर थे और अब मुकाबले की शक्ल थी। इधर से अल्लाह का फैसला हो गया कि मुस्तफ़ा न घबराइए, हम आपकी नुसरत के लिए हज़ारों फरिश्ते आसमान से उतार रहे हैं। तफसीर कशफुर रहमान में लिखा है ना कि कई हज़ार फरिश्ते उतरे और हर फरिश्ते की कैफियत ये थी कि उनके सर पर पीले रंग के अमामे बंधे हुए थे और उनके हाथों में तलवारें थीं। बाकायदा वो मुसलमानों के लश्कर में इंसानी शक्ल में भी आए और सहाबा ने ये कम देखा कि कफ़ार ने ज़्यादा देखा था। अल्लाह ने चूँकि उन पर गलबा डालना था, दूसरे दिन सुबह एक दूसरे के सामने मुकाबले के लिए मैदान में आए। अबू जहल अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहा था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़ें इस तरह हुआ कि रहमत लिल आलमीन अपनी सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करा रहे थे कि हजूर के हाथ में सफ़ों की तरबीत के लिए एक यानी कि छड़ी सी थी। एक सहाबी थे, वो काशा सामने खड़े हुए। हजूर ने छड़ी उसके पेट में मारी। नंगे पेट थे और सिर्फ चादर बंधी हुई थी, जिस्म पे कुर्ता भी नहीं था। 313 आदमी, 2 घोड़े, 70 ऊँट, 8 सिरें, 6 तलवारें, इतना मुख्तसर सा असासा लेके पैगम्बर मैदान जिहाद में आए। सहाबा की अपनी हालत ये है कि किसी के पाँव में जूते नहीं, किसी के सर पे पगड़ी नहीं, किसी के जिस्म पे कुर्ता नहीं, तन्हा हाथों में यानी कि छड़ियाँ लेकर आए। तलवारें पूरी नहीं, नेज़े पूरे नहीं, हथियार पूरे नहीं, ऊँट पूरे नहीं, घोड़े पूरे नहीं, सिर्फ छड़ियाँ लेकर सहाबा पैगम्बर के इशारे पर आए। इसलिए आए कि उनका यकीन था, अल्लाह हम दीन की कामयाबी तेरे हुक्म में समझते हैं, तेरे पैगम्बर के तरीके में समझते हैं। तलवार ने कामयाबी नहीं देनी, पैगम्बर के इशारे में कामयाबी है। नबी ने चलने को कह दिया है, इसलिए हम चलने को तैयार है। हमारे पास असलहा नहीं, कैसे जाके लड़ेंगे? जाना हमारा काम है, फतह देना तेरा काम है। सहाबा पहुंच के मैदान में आमने सामने खड़े थे। अबू जहल घोड़े पर सवार था, उसके सर पे लोहे का खोत था, सिर्फ उसकी आंखें जाहिर थी। वहाँ कैफियत ये थी कि वहाँ 1000 से ज़्यादा लश्कर था। ये भी एक वाक़या है कि वहाँ से काफिरों के 2 गुलाम पकड़ कर लाए गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कफ़ार का लश्कर कहाँ है? कहा अल्लाह के रसूल फलां जगह पर है। फरमाया कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं। फरमाया कितने ऊँट सवार करते हैं? उन्होंने कहा कि 9 या 10। हजूर ने फरमाया अंदाज़ा ये है कि लश्कर 9 से लेकर 1000 तक है। ये सहनत थी, आपकी फरासत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि लड़ाई से एक दिन पहले जहाँ हमने यानी कि लड़ाई लड़नी थी, हजूर ने फरमाया उमर कल उसी जगह अबू जहल की लाश तड़पेगी, उस जगह उतबा की लाश तड़पेगी, उस जगह फलां बदमाश की लाश तड़पेगी। 70 मकामात अल्लाह के नबी ने दिखाए और एक एक का इशारा करके कहा कि यहाँ पे फलां काफिर मरेंगे। ये बातें सुनकर एक आम आदमी ख्याल करता है कि सोचता है कि कैसे होगा, जिनके सर पे पगड़ियाँ नहीं, जिनके जिस्म पे कुर्ते नहीं, जिनके पास असला नहीं, जिनके पास सवारियाँ नहीं, इन पे कैसे कंट्रोल करेंगे? ये अजीब बातें हैं। मुसलमानों दूसरा दिन आया, सफ़ें बराबर हो गई और अल्लाह के पैगम्बर ने उस ग़ज़वे में हाथ में तलवार नहीं ली। पैगम्बर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी पे तलवार नहीं चलाई। उसका फ़लसफ़ा और हिकमत है। उलमा ने लिखा कि दुनिया में सबसे बड़ा मलगून शख्स वो है कि जिसने किसी पैगम्बर को कत्ल किया या जिसको किसी नबी ने कत्ल कर दिया हो, इसलिए कि हजूर की रहमत लिल आलमीन का तकाजा ये था कि हजूर ने तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी मैदान जिहाद में गए, सफ़ों को सीधा कराने के बाद अल्लाह के पैगम्बर ने छप्पड़ में सर सजदे में डालकर एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन तोहलिक हाज़िल इस्साबा, अर्श वाला देख मेरी पूरी ज़िंदगी का सरमाया, मेरी पूरी ज़िंदगी की पूंजी ये 313 नहते जो बदर के मैदान में हैं, मैंने ला के खड़े कर दिए। ए अल्लाह ये मेरा सरमाया है। इनके जिस्म पे कपड़े नहीं, इनके पाँव पे जूते नहीं, उनके पास असला नहीं, उनके पास ताकत नहीं। या अल्लाह तेरी ज़ात पे भरोसा करके मैं उनको ले आया हूँ, ये मेरे इशारे पे चल कर आए हैं। ये है सहाबा इकराम की फजीलत। सुनिए, ए अल्लाह ऐसी फर्माबरदार जमात आज तक किसी को नहीं मिली जो तूने मुझे अता की है। मेरा रब फिर मुझसे सुन ले। खुदा नख्वासा कल कुफर का मुकाबला करते हुए इससे पहले ग़ज़वे में ये सारे के सारे मारे गए, ये सारे ख़त्म हो गए।
تو ان तोहलिका आजिला असाबत लन तुअबद अबदा, ऐ अल्लाह फिर मैं तुझे अपना रब कह कर कहता हूँ कि तेरी रबूबियत की कसम उठा कर कहता हूँ, यानी तुझे अपना रब बना कर कहता हूँ, तू मेरा रब है, मेरा मददगार है, मेरा मुश्किल कुशा है, तेरी जलालत की कसम उठा कर कहता हूँ, अगर ये मर गए क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। पैगम्बर की ज़बान यानी कि गोरे फशां के जुमले थे कि अर्श हिल गया। और वाक़या भी था कि नबी ने 14 साल मेहनत करने के बाद 313 आदमी तैयार किए, वो आज मिट जाते तो दीन आगे कैसे फैलता। ये जो कहते हो ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो करबला के बाद नहीं, बदर के बाद। ग़ज़वा बदर इस्लाम का सबसे पहला मारिका है जहाँ हक़ और बातिल की खुली जंग हुई। बदर के मैदान में नबी ने कहा कि अगर आज मिट गए तो क़यामत तक कभी इस्लाम जिंदा नहीं होगा। जंगी असूल ये होता है ना कि अहले अरब का एक आदमी उधर से एक उधर से निकलता है, मुकाबले में ये कहते हैं आलम मुबारिज़, कोई मेरा मुकाबला करने वाला है, वो एक दूसरे से तलवार से लड़ते हैं। ऐसे पहलवान एक दूसरे को दावत देते, फिर हजूम की जंग छिड़ जाती है। बदर में 3 काफिर निकले, उन्होंने कहा कि कोई हमारा मुकाबला करने वाला। इधर से अंसार पहले निकले, उधर से अंसार ने कहा था कि मुस्तफ़ा हम मुहाजिरीन से ज़्यादा लड़के दिखाएंगे। बाहर निकले तो अबू जहल ने कहा कि तुम हट जाओ, हम तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना चाहते। हमारे और सामने वही आए जिसको हमने गैर बना के मक्के से निकाल दिया था। मुहाजिरीन आए, 3 सहाबा पैगम्बर ने मैदान में भेजे, सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा, दूसरे हैदर करार, तीसरे अबैदा बिन हारिस। ये उस जंग में शहीद हो गए थे कि हज़रत हमज़ा ओहद में शहीद हुए और हज़रत अली अपने दौरे खिलाफत में शहीद हुए। ये भी एक अजीब बात है ना कि बदर में जिन 3 पहलवानों ने, यानी उन 3 पहलवानों को नबी ने भेजा था, तीनों ने जाम शहादत नोश किया। उस वक़्त नहीं, बाद में वक्फे वक्फे से जाम शहादत नोश किया। तो वहाँ अबू जहल की ताकत अपने ज़ोर पर है, जहाँ मोहब्बत की नबूवत अपनी सदाकत के ज़ोर पर है। अल्लाह बदर के मैदान में उनका मुकाबला करने के लिए मैं अपना नुमाइंदा बना के अली को भेज रहा हूँ। इस पूरी जमात में सबसे पहले जो पहला काफिर है जो कत्ल हुआ वो अली बिन अबी तालिब की तलवार से कत्ल हुआ। लड़ाई हुई बड़े ज़ोरदार तरीके से, 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए। सहाबा कराम की तादाद जिन्होंने जाम शहादत तोश किया वो 14 है। मुसलमान बड़ी फतह कामयाबी के साथ वापस आए, बड़े हौसले से कामयाब हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं ना कि मैं मैदान जिहाद में खड़ा था, दाएं देखता हूँ बाएं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये वही बच्चे थे जो पैगंबर के सामने खड़े होकर आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। मैंने सोचा कि दोनों बाजू कमज़ोर हैं, कोई बाजू तो ताकतवर हो, कोई एक पहलवान जो मुकाबला कर सके तो लड़ने के काबिल नहीं। अगर मुझ पे हमला हो जाए तो मेरा बचाव नहीं कर सकते। अभी मैं ये सोच रहा था, एक बच्चा मेरा बाजू पकड़ कर कहता है, चचा क्या तुम अबू जहल को जानते हो? दूसरा कहता है, चचा क्या तुम अबू जहल को जानते हो? मैंने कहा बेटा, यानी कि बेटे तुम्हारे इससे क्या गर्ज, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो तो बहुत बड़ा पहलवान है, वो तो कुरैश का सरदार है, वो तो फौज के कमान कर रहा है, तुम इसे क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कहाँ हम उसको देखना चाहते हैं बेटे, देखने के बाद क्या करोगे? हाफिज जालंधरी ने वो जुमला नकल किया कि बच्चे तड़प के कहने लगे, चचा कसम खाई है मरेंगे या मरेंगे उसी नारी को, सुना है कि गालियां देता है महबूब बारी को। कसम खाई है मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। पैगंबर का दुश्मन हो, हम भी जिंदा रहे और वो भी जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता। हम उसको कत्ल करने के लिए आए हैं। यहाँ एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि जज्बा शहादत बड़ी चीज़ है, लेकिन शहादत से बढ़कर ये जज्बा होना चाहिए कि कुफर को मारकर हम गालिब होकर उन पे हुकूमत करेंगे। ये जज्बा ज़्यादा होना चाहिए कि जिस किस्से में शहादत लिखी है तो उसे आएगी। गाजी होने वाला जज्बा पैदा कीजिए और हमने कुफर को फिन्नार करना है, हमने गालिब होना है, हमने उन पे हुकूमत करनी है। उन बच्चों ने ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ मरने के लिए आए हैं, कहा कि उनको मारना चाहते हैं, हमारे पैगंबर का दुश्मन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया तो अचानक के बच्चे मेरे सामने से दौड़े और उसने उसके घोड़े पे हमला किया। वो घिरा तो दूसरे बच्चे ने अबू जहल पे हमला करके उसे कत्ल कर दिया। जंग खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अबू जहल को तलाश करो, उसकी लाश कहाँ है?
تو حضرت عبداللہ بن مسعود فقی امت کو بیچا۔ ابن مسعود تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا کہ ابو جہل ہچکیاں لے رہا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، موت کا شکار ہو رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، دیکھ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، دیکھ اللہ کا پیغمبر کو فتح عطا کی، دیکھ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میں نے تلوار نکالی اور اس کی گردن قلم کرنے لگا، اور اس وقت بھی مجھے ابو جہل نے ایک جملہ کہا، ابن مسعود بے شک قتل کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا مجھے افسوس اس بات کا ہے، مجھے چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ کوئی پہلوان مارتا تو اپنے آپ پہ ناز اور فخر کرتا کہ میں پوری زندگی پہلوانوں کی طرح لڑتا رہا، مرتے وقت مجھے بچوں نے مارا اور کہا اب تو اتنا کر دے کہ میری گردن کو کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، دنیا کو پتہ چلے کہ بڑی گردن والا عام نہیں آدمی اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس وقت حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ ابو جہل۔ ہر امت میں ایک فرعون سرکش بدماش آیا ہے، میری امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ہے جس نے کھل کر مقابلہ کیا۔ اور حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، میرا فرعون اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے، وہ جب پانی اور طوفان میں گیا غرق ہونے لگا، جس وقت اسے موت نظر آئی اس نے کہا کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کلمہ پڑھنے لگا، اگرچہ اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یہ تو اتنا بڑا بدماش ہے، مرتے ہوئے بھی کہتا ہے نیچے سے کر کے گردن کاٹنا، پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا انتقال بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جس نے 17 رمضان کو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر قلم کیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات بتاتی چلوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی بہت بڑا پہلوان آدمی نہیں تھا، کتب میں لکھا ہے کہ سب سے چھوٹے قد والے آدمی تھے، ہلکا سا جسم تھا، دبلی سی جان تھی، پتلا سا وجود تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھیں، جب دوڑتے تھے تو صحابہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے تھے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جس کو پوری زندگی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک رحمت کائنات کی جوتی مبارک ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ میں نے مکہ اور مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اپنی پوری زندگی میں محبوب کے ساتھ رہ کے حضور کی خدمت میں رہا، یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی اور میں صاحب سواک و نعلین ہوں، اور پیغمبر کی جوتی مسواک اٹھایا کرتا تھا۔ آج کوئی کسی ولی کا ایک دن جوتا سیدھا کرے تو پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ ابن مسعود وہ باکمال انسان ہے کہ جس نے 23 سال تک پیغمبر کی جوتیاں سیدھی کی، اور عبداللہ بن مسعود ہی وہ شخص ہیں کہ جس نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ فرعونی ذہن رکھنے والے بدبخت اسی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں و وفاؤں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور بات سمجھیے کہ جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میدان نے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرچم دیا تھا، حدیث میں آتے وہ پرچم حضرت علی کو عطا کیا، ایک روایت میں یہ حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کیا گیا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مختلف پرچم تھے جو مختلف صحابہ کو دیے گئے۔ ان میں جو جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا یہ کون سا جھنڈا تھا؟ یہ وہ پرچم تھا جو میری اور آپ کی اماں ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوب خدا گلشن رسول کی انجلیبہ اماں عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ سیرت اور تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ سیاہ اور سفید دہاریاں ان کے اندر موجود تھیں۔ یہ دوپٹہ اللہ کے نبی نے حیدر کو دے کر میدان جہاد میں لہرانے کو کہا۔ روایات میں آتا ہے حضور نے پرچم دیتے ہوئے کہا تھا، اللہ یہ بدر کے میدان میں عائشہ کا دوپٹہ بھی شریک ہو رہا ہے، اے اللہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سر کا دوپٹہ ہے، اے اللہ اس دوپٹے کی لاج رکھنا، عرش والا 313 نہتے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ مسلمانوں، عائشہ ماں ہے، حیدر بیٹا ہے، بیٹے نے امی کے سر کے دوپٹے کا پرچم بنا کے بدر کے میدان میں لہرایا تھا۔ وہ 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔